السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تجوید کی ضرورت و اہمیت۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں عمدہ کرنا، سنوارنا، کسی کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، یعنی کسی کام کو اتنی عمدگی سے کرنا کہ اس میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اصطلاحی معنی۔ تجوید کے اصطلاحی معنی ہیں کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع۔ کسی علم کے موضوع سے مراد وہ شے ہوتی ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ علم تجوید کا موضوع الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہیں۔ تجوید کا موضوع قرآن پاک کے الفاظ اور حروف تہجی ہیں۔ تجوید کی غرض و غایت۔ ہر علم کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے، ورنہ اس علم کا حصول بے سود اور فضول ہوتا ہے۔ تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے نزول شدہ طریقے کے مطابق عربی لب و لہجہ میں تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید میں غلط اور مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ تجوید کا حکم۔ تجوید کا حکم یہ ہے کہ اس کا سیکھنا لازم اور واجب ہے۔ جس شخص نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا تو وہ گناہگار ہے، کیونکہ تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب ہوا کہ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ قل جو ہے وہ قاف سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اگر قاف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہ کیا جائے اور قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ قل هو اللہ احد، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے روانی میں پڑھنے کی قل هو اللہ احد، تو یہاں قل کا مطلب ہے کھاؤ۔ تو اگر ہم اس پورے کو دیکھیں گے کہ قل هو اللہ احد کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ، تو دیکھیے مطلب ہی بدل گیا مکمل۔ تفصیل یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنا اور قرآن مجید کو نازل شدہ طریقے کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی لہجہ اور آواز کے ساتھ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل ہوا۔ ایک اور مقام پر حدیث مبارکہ کے الفاظ آئے ہیں جن کا مفہوم مبارک کچھ یوں ہے کہ جو کوئی قرآن مجید کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، معاذ اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر لعنت کی جاتی ہے غلط پڑھنے کی وجہ سے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے صرف اچھی آواز کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حروف کی صفات اور اس کے مخارج کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور کوئی بھی زبان اس وقت تک صحیح ہوتی ہے جب اسے اہل زبان کے طریقے پر بولا جائے۔ قرآن کریم کے مراحل۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے 3 درجے ہیں: قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا۔
تجوید کے تین مراتب ہیں: ترتیل، نہایت آہستہ اور آرام سے پڑھنا، جس طرح محافل میں پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ باقاعدہ ترنم کے ساتھ ترتیل کے انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے حدر، تیز پڑھنا، یعنی جس طرح تراویح میں رمضان المبارک کے موقع پر جب تراویح پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیونکہ مخصوص وقت میں قرآن مجید کا مخصوص حصہ مکمل کرنا ہوتا ہے، تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو کہ حدر کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے تدویر ہے کہ نہ تو بہت تیز پڑھنا اور نہ ہی بہت آہستہ پڑھنا، بلکہ متوسط طریقے سے پڑھنا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہم نماز میں جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ کوئی اور سورہ ملاتے ہیں، تو وہ جو درمیانے طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، متوسط طریقے سے، وہ تدویر کہلاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم تجوید سیکھنا، جس سے حروف کی درست ادائیگی ہو اور قرآن مجید کے معنی نہ بدلیں، فرض عین ہے، اور اس سے زیادہ علم قرأت اور تجوید فرض کفایہ ہے۔ پس قرآن مجید کے حروف کو اس حد تک صحیح پڑھنا کہ اس سے حروف میں کمی، زیادتی، تبدیلی اور اعراب کی غلطی پیدا نہ ہو اور قرآن مجید کے معنی نہ بگڑیں، ہر حرف دوسرے سے الگ، نمایاں اور مستقل معلوم ہو، یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس سے زیادہ اس کے علم کے قاعدوں کو یاد کرنا فرض کفایہ ہے کہ 48 میل کی حد کے اندر ایک ماہر تجوید و فن و عالم اور فن کاری قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔